الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی آقا جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی محترم مقام بزرگوں نوجوان ساتھیوں شمع رسالت کے پروانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والوں اللہ رب العزت کا کروڑا کرم احسان کے رب کائنات نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنے گھر میں آنے بیٹھنے اپنا اور اپنے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ویسے تو جمعہ ویسے بھی عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے مگر آج مسلمانوں کے لیے خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عید کے دن سے بھی کم دن اور نہیں یہ جو تاریخ ہے 14 اگست سن 1947 جس میں پاکستان آزاد ہوا تھا آج الحمدللہ وہ دن بھی آ چکا اور 73 سال ہو گئے اس ملک پاکستان بنے ہوئے کو اور یہ پاکستان جو بنا یہ اللہ رب العزت کی خاص ایک نعمت تھی رحمت تھی جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی اور یہ پاکستان جو بنا ہوا ہے نا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان جو ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ پاکستان کوئی ایسا نہیں تھا کہ رات کو سوتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی خواب دیکھ لیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے صبح جو قرارداد پیش کر دی اور انگریز ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہندوؤں نے ہمیں پاکستان جو ہے وہ گلدستے کی طرح پھول کی طرح پیش کر دیا گیا تھا نہیں یہ جو پاکستان ہے جو ہمیں آزادی ملی اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر مسلمانوں کا لہو ہے اور مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں عصمتیں اس کی بنیاد میں رکھی گئی تھی اس میں لہو اس کی بنیادوں میں ڈالا گیا تھا اور مسلمان بچوں نے کیا کیا تھا اپنی عزتیں اس ملک پاکستان کے لیے قربان کی تھی آج بدقسمتی کہ ہم تاریخ سے ناواقف ہیں ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ جہاں آج خوشی کا دن ہے بہت بڑا اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہماری نوجوان نسل کو ہمارے بزرگ بتا دیں کہ یہ پاکستان کیسے بنا تھا تو خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لوگ خوشی بھول جائیں گے وہ باتیں یاد کر کر کے ان کے کلیجے پھٹنے کو آ جائیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمیں گے مگر ہم نے شاید اس آزادی کی نعمت کو سمجھا ہی نہیں یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کے اندر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی نہیں مگر ہمیں کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں چلا نا بنانی نہیں پڑی محنت نہیں کرنی پڑی
تو ہمیں یہ ایسے ہی مل گیا تو ہمیں آج اس کی قدر نہیں، ورنہ اگر آپ پاکستان جس طرح بنا تھا اس کی تاریخ پڑھیں تو بندے کو حقائق کا پتہ چلتا ہے اور بندے کو سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ ملک پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے، اور یہ ملی کتنی بڑی نعمت اور ہم نے اس کی ناقدری کتنی کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یہ جو آزادی کی نعمت ملی، توجہ چاہتا ہوں اس کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ لوگوں، اہل قریش سے خطاب ہے نا وہاں کے لوگوں، تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو، اس گھر والے کی، یعنی خانہ کعبہ کے گھر والے اللہ کی تم عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا ایک کام تم کر لو، دو چیزیں میں کر دوں گا۔ کیا کام فرمایا؟ میری عبادت کی منزل پر تم آ جاؤ، منزل کی عبادت پر تم آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کی اطاعت پر تم آ جاؤ۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، فرمایا عبادت کی منزل پر تم آ جاؤ، عبادت کرنا تم شروع کر دو۔ اللہ فرماتا اگر تم بھوکے ہو گئے تو تمہیں رزق عطا فرما دوں گا، اگر تمہیں خوف ہوگا تو خوف سے تمہیں امن عطا فرما دوں گا۔ تو اہل قریش کے پاس، مکہ کے لوگوں کے پاس، ان کے پاس پہلے بھی روزی روٹی تھی مگر خوف تھا بھوک کا، طعام کا، کہ ختم نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تم عبادت پر آ جاؤ، تمہیں روٹی بھی عطا فرما دوں گا، رزق بھی عطا فرما دوں گا، اور جو خوف کا ماحول ہے اس خوف سے نکال کر تمہیں امن، راحت اور سکون عطا فرما دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ آج یہ ملک پاکستان جو بنا یہ عظیم جد و جہد کے بعد بنا، عظیم قربانیاں دینے کے بعد بنا۔ اس پاکستان کو بنانے کے اندر 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، 70,000 بیٹیوں کو، مسلمان بچیوں کو سکھ اور ہندو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اور آج بھی آپ تاریخ پڑھیے، سرہند کے اندر ایک کنواں ہے جس کنویں کے اندر آج بھی جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کنویں پر جب جاتے ہیں تو زاروں قطار اور دھاڑے مار مار کر چیخ چیخ کر روتے ہیں۔ جب وہ لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ روتے کیوں ہو؟ کہا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جب ملک پاکستان بن رہا تھا، جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، یہ وہ کنواں تھا کہ جس کنویں کے اندر سید زادیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں کے اندر جو ہے چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں اور عزتیں بچائی تھی۔ اپنی عزتیں بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ کنووں میں چھلانگیں لگائی، لوگوں نے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے گلے دبا دیے تھے کیونکہ ہندو اور سکھ ان کو اٹھا اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، ان کی عزتیں تار کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ وہ ریپ کر رہے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے کچھ نے اپنے ہاتھوں سے، بچیوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا اپنے والدین کو کہ ابا جان ہم آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، اور ہمیں پتا کہ اگر انگریز ہندو اور سکھ نے ہمیں اٹھا لیا تو ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ ہمارا گلا دبا دیں۔ ماں باپ جو بچی کو پھول کی طرح پالتے ہیں، ان ماں باپ نے اپنے بچیوں کے گلے دبا دیے، ان کو زندہ کنووں کے اندر پھینک دیا اور دریاؤں کے اندر ڈال دیا۔ کس وجہ سے؟ ایک سید زادہ جامع مسجد کے امام ہیں ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بچی کو ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، مریدین آئے، مقتدی آئے، نمازی آئے، کہنے لگے حضور بڑا دکھ ہوا، بڑا غم ہوا کہ آپ سید زادے ہیں اور سید زادے ہیں، ہمارے امام ہیں، بہت بڑے مسلمانوں کے عالم ہیں، آپ کی بچی کو کافر اٹھا کر لے گئے، ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، بڑا افسوس ہے، آپ حکم کریں تو ہم جو چاہیں، جو آپ حکم کریں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی بچی کو لے گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے ہوئے فرمایا کہ ہاں بچی کا غم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ویسے ہی گم ہو جائے، اور مجھے تو یہ بھی معلوم کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے ہیں، مگر یہ بہت بڑا غم ہے باپ کے لیے، بہت بڑا غم ہوتا ہے غیرت مند سید زادے کے لیے۔ مگر فرمانے لگے یہ غم تو ہے مگر مجھے اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہے، مجھے پتہ چلا ہے
کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بچیوں کو عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک الگ سلطنت بنائی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میری ایک بیٹی ہے، اگر میری سینکڑوں بیٹیاں ہوتی تو میں مسلمانوں کی عزت کے لیے سینکڑوں بیٹیاں اپنی قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ یہ جذبے تھے، جس سے پوچھئے اس وقت جس کے منہ پر بھی نعرہ تھا، چاہے گلی کوچا برے صغیر کے اندر ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یار اس کی آواز اتنی زور سے لگایا کرو کہ وہ جو ہمارے شہداء پاکستان ہیں ان کی روحیں بھی خوش ہو جائیں کہ آج جب 14 اگست ہوا آئی ہے، جب لوگوں نے اور ہمارے حکمرانوں نے آج دو قومی نظریہ چھوڑ دیا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ کہ مسلمان اور ہندو یہ الگ الگ نظریے ہیں۔ مسلمان گائے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں اور ہندو گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں۔ مسلمان گائے کا دودھ پیتے ہیں، ہندو گائے کا پیشاب پیتے۔ اسی دو قومی ایک نظریے کو لے کر یہ ملک پاکستان بنایا گیا تھا۔ اور عزیزان گرامی آج اپنے ایمان سے بتائیے، ہمارے ٹی وی چینلوں پر، ہمارے آج اداروں پر بڑی بڑی تقریبیں ہو رہی ہیں، پرچم کشائیاں ہو رہی ہیں، اور آج توپ سے سلامیاں دی جا رہی ہیں، اور آج بڑے ترانے گائے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا چاہتا ہوں کیا ملک پاکستان یہ ترانوں اور گانوں کے لیے بنایا گیا تھا؟ اگر آپ توپوں کی سلامی دے رہے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بھی بتائے کہ یہ پاکستان بنا کیسے تھا اور بنایا کیوں تھا۔ آج کچھ بدبخت لوگ میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے، لبرل قسم کے جو دین سے بیزار، وہ تو یہاں تک، اور ہمارے ایک سابق حکمران نے بھی یہ کہا، وہ کہنے لگا یہ بھگوان اور رحمان ایک ہی ہے۔ کیا کہنے لگا؟ بھگوان اور رحمان ایک ہی ہے، بس یہ تو پارٹیشن ہو گئی، الگ تھوڑے سے ہو گئے، بیچ میں ایک لکیر آ گئی۔ عزیزان گرامی یہ لکیر نہیں تھی، یہ ایک پاکستان جو بنایا تھا یہ اسلام کا قلعہ بنایا گیا تھا۔ یہ اس وقت یہ مسلمانوں کا، بزرگوں کا، اللہ کے ولیوں کا یہ نظریہ تھا۔ کیا نظریہ تھا؟ یہی نظریہ تھا کہ ایک پاکستان بنائیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ نہ انگریز کی غلامی ہوگی، نہ ہندو کی غلامی ہوگی، نہ کسی دنیا دار فرعون کی جو ہے غلامی ہوگی۔ پاکستان میں بنایا جائے گا، اسلام کا قلعہ بنایا جائے گا، وہاں خدا کے بندے بن کر رہیں گے، مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا۔ آج کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا اور منشور ریاست کیا؟ محمد رسول اللہ کا کوئی نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، کوئی خبر چلانے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر بتائیے کہ اتنے مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی تھی؟ یہ اس لیے دی تھی کہ یہ پاکستان آزاد ہو جائے۔ مگر آج تک پاکستان ہم نے حاصل تو ضرور کیا، تو جس طرح پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا اس کے لیے عظیم جد و جہد کی تھی، عظیم جد و جہد کی تھی، اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں نے اپنی جانیں اور عزتیں دی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم جس طرح پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی تھی، تو آج پاکستان بچانے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عملی جد و جہد کرنی ہوگی۔ جس طرح پاکستان بنانے کے لیے ہم نے محنتیں کی تھی، پاکستان بچانے کے لیے بھی ہمیں محنتیں کرنی ہوں گی، ہمیں اسی طرح کوششیں کرنی ہوں گی۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں کیا کرنا، جب تم دیکھو کہ بدامنی ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے، فرمایا میرے نبی کی اطاعت کر لینا، میرے نبی کی اطاعت کرنا اور عبادت کے قریب ہو جانا۔ پھر کیا ہوگا؟ تم بھوکے ہو گئے تو میں کھانا دے دوں گا، اور اگر بے سکونی، جو آج گھر گھر میں بے سکونی، محلے محلے میں بے سکونی، آج ہر علاقے میں بے سکونی، ہر ضلع میں بے سکونی، ہر صوبے میں بے سکونی، فرمایا کہ تم کیا کرنا؟ میری عبادت کر لینا، اگر تم بھوکے ہو گئے تو تمہیں کیا کر دوں گا؟ روزی دے دوں گا، رزق عطا فرما دوں گا، اور اگر بے امنی ہوگی تو اللہ تمہیں امن کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آج ہم عبادت سے دور ہٹے، اللہ کے نبی کی اطاعت سے دور ہٹے، تو آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں، اور آپ کو امن نظر نہیں آتا۔ چلو دنیا کے اندر تو لوگ خدا کے ماننے والے جہاں نہیں ہے الگ بات ہے، یہ پاکستان تو بنا ہے کس کی بنیاد پر؟ کلمے کی بنیاد پر۔ تو بتائیے 73 سال ہو گئے، 73 سال ہو گئے، کس بنا پر بنا تھا یہ؟ کلمے کی بنیاد پر۔ تو بتائیے 73 سال سے جس نبی کے کلمے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا، اس نبی کا نظام یہاں کیوں نہیں آ سکا؟ آج ہمیں اپنا محافظہ کرنا ہے، محاصرہ کرنا ہے، آج اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ 73 سال ہو گئے
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے میں شعور نہیں، لاشعوری کی وجہ سے جو لوگ کل ہمیں جوتے مار رہے تھے، آج انہی کے کرایہ دار، آج انہی کے پٹھو، آج انہی کے لائے ہوئے پالے ہوئے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہم ایک کو جوتے مارنے والوں کو ہٹاتے ہیں، دوسرے کو پھر لے کر آ جاتے ہیں۔ آج تک ہماری تقدیریں کیوں نہیں بدلی؟ آج تک ہماری قسمتیں کیوں نہیں بدلی؟ آج تک ہمارے حالات کیوں نہیں بدلے؟ آج تک ہمارے امن ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوا؟ آج ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ اس کی وجہ لاشعوری ہے۔ لاشعوری طور پر میں آپ کو بتا دوں، جس طرح ایک اپنا گھر ہوتا ہے، یہ پاکستان ہمارا اپنا گھر ہے، اچھا ہے یا برا؟ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے نا، چاہے چھت ٹپکے، دیواریں کچی ہوں یا پکی، اپنا گھر پھر بھی اپنا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں یا جو لوگ کرائے پہ مکان دیتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں وہ مکان کا کیا حالت کر دیتے ہیں۔ کلر خراب کریں گے، لائٹ خراب کریں گے، صفائی نہیں کریں گے، ان کو پرواہ نہیں، ان کو پتہ ہم کرایہ دیتے ہیں اور کرایہ دے کر رہ رہے ہیں، کل اٹھ کر چلے جائیں گے کوئی اور گھر میں لے لیں گے۔ مگر جس کا اپنا گھر ہوتا ہے نا، وہ ایک ایک چیز کو سنوارتا ہے، بناتا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہاں کے لیے قربانیاں دی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی 1857 سے لے کر سن 1947 تک لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ علماء اہل سنت کو توپوں کے منہ پر باندھ کر توپیں چلائی گئی، توپوں کو چلایا گیا، اور چلانے سے پہلے پوچھا جاتا کہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ؟ وہ کہتے ہیں ہم کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگے کیا تم یہ کہتے ہو کہ جہاد فرض ہے انگریز کے خلاف؟ تو مسلمانوں کے علماء نے، اللہ کے ولیوں نے کہا کہ ہاں ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ جہاد کے خلاف، کفر کے خلاف، انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ جب وہ باتیں کرتے تو وہ ان کو توپوں پر گولے کی جگہ باندھ کر چلا دیا کرتے تھے۔ لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں علماء شہید ہوئے، مگر مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، کلمہ حق بلند کرتے رہے، کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ آج جو ہمارے اوپر حکمران آتے ہیں، اپنے ایمان سے بتائیے یار، سارے ہم یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں یہ قوم بڑی باشعور ہے، بڑی باہمت ہے، مگر ان کو سمجھنے نہیں دیا جاتا۔ ان کو آپس میں ایسا الجھا کے رکھ دیا گیا ہے کہ اس وقت جب پاکستان بنا تھا، اس وقت ہم جو تھے نا وہ بکھرے ہوئے نہیں تھے، ایک قوم بن گئے تھے۔ جب قوم بنے تو اللہ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرما دیا تھا۔ آج اگر ہم قوم بن جائیں تو انشاءاللہ یہ پاکستان دنیا کے اندر صف اول پر آ جائے گا۔ پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے پاکستان بنا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ جو ہم پر مسلط ہوتے ہیں، یہ اپنی پراپرٹیاں باہر بناتے ہیں۔ آپ جائیے ہسٹری پڑھیے بڑے بڑے لوگوں کی، یہ فقط یہاں پر نوکریاں کرنے، حکمرانی کرنے آتے ہیں۔ ان کے بچے کہاں پر ہیں؟ باہر کے ملکوں میں۔ ان کی پراپرٹیاں کہاں پر ہیں؟ اور نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ بابا جب تمہیں پاکستان سے پیار ہے، تم پاکستانی ہو، تو پاکستان میں رہنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے پاکستان کو فقط جو ہے قبرستان سمجھا ہوا ہے۔ جب مرتے ہیں تو دفن ہونے کے لیے یہاں آتے، جب تک زندہ رہتے ہیں ان کے پیسے وہاں پر، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ، ان کی نیشنلٹیاں وہاں، ان کی وفاداریاں ان کے ساتھ، اور ہمارے جیسے لوگ ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہماری قسمت بدل دیں گے، مگر ایسا نہیں۔ اور وہ لوگ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ پاکستان اسی طرح بن گیا تھا؟ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا، اور جنہوں نے دنیا کے اندر دو قومی نظریہ پیش کیا، اس سے پہلے علماء نے بھی پیش کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سچا واقعہ میں سنا کر اختتام کی طرف گفتگو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، آپ کا خادم تھا، واقعہ شادی سے قبل بھی میں نے آپ کو سنایا۔ ایک خادم تھا، کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم جب ہوا، رات کافی گہری ہو گئی، تو علامہ اقبال کا خادم کہتا ہے کہ علامہ اقبال رات کو جاگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑی جب رات گزر گئی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، تو کہتے میں نے جا کر چاہا کہ میں خادم تھا کہ دروازہ کھولوں، خدمت گزار تھا علامہ اقبال کا۔ کہنے لگا جب میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے گیا نا، تو علامہ اقبال مجھ سے پہلے آگے دوڑے، کہنے لگے چھوڑ دو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ کہتے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، نورانی چہرے والے، سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، سر پہ امامہ لگا ہوا ہے، کہتے پاؤں سے لے کر سر تک اس کے چہرے پر نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ علامہ اقبال نے اس کو کمرے میں لے گئے اور کہتے کہ
علامہ اقبال نے اس بزرگ سے پوچھا کیا کھانا پینا پسند کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال سے اس بزرگ نے کہا کہ میں لسی پیوں گا۔ میں کیا پیوں گا؟ لسی، ٹھنڈا منگوا لیجئے۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے کہا کہ جاؤ مہمان آئے لسی لے کر آؤ، اور کہتے ہیں جب میں برتن لینے کے لیے بڑا آگے کہ برتن میں لے کر آؤں تب شوپر وغیرہ پارسل کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال خود آگے بڑھے، برتن اٹھایا اور برتن اپنے ہاتھوں سے دھویا، مانجا صاف کیا، مجھے دیا، جاؤ لے کر آؤ۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ علامہ اقبال نے دروازہ بھی خود ہی کھولا اور برتن بھی خود دھو کر دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں مگر میرے ذہن میں خیال تھا رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، اس ٹائم لسی والے کی دکانیں تو بند ہو جاتی ہیں، لسی تو ہوگی نہیں، مگر چونکہ حکم تھا میں نے اس لیے مہمان کے سامنے منع نہیں کیا، میں چلا گیا۔ کہتا تھوڑا سی آگے چوراہے پر جاتا ہوں تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک لسی والا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیا لگایا ہوا، لسی والا لسی بنا رہا ہے۔ کہتا مجھے بلا کر کہنے لگے کہ لسی لینے کے لیے آئے ہو؟ کہتا میں بڑا حیران ہوا، تعجب مجھے اس بات پر ہوا کہ وہاں پہلے اس سے قبل تو کوئی لسی والا تھا ہی نہیں۔ اب جب میں وہاں پر گیا تو لسی والا بھی بیٹھا ہوا ہے، دکان بھی نہیں، کھوکھا بھی نیا اور دکاندار بھی نیا، وہ بھی داڑھی والے سفید داڑھی میں بیٹھے ہوئے، اور کہتے ہیں میں نے لسی مانگی بھی نہیں، خود ہی کہنے لگے کہ لسی لینے آئے ہو، لے آؤ تو میں لسی دوں۔ کہتا لسی بھر کے دے دی اس برتن کے اندر۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا پیسے کتنے چاہیے، کتنے پیسے دینے ہیں؟ تو کہتے وہ کہنے لگے کہ علامہ اقبال کو جا کے دے دینا، ہمارا لین دین چلتا رہتا ہے۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ میں خادم زندگی بھر میں نے ان کی خدمت کی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ خدمت کہتے کہ ہمارا لین دین چلتا رہتا ہے۔ بہرحال کہتے میں تعجب میں تو تھا مگر مہمان بیٹھے تھے، لسی لے کر آیا، علامہ اقبال کو دی، علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے پیش کی، لسی پلا دی گئی۔ جب لسی پلا دی گئی فارغ ہو گئے، رات کو مہمان جب جانے لگے تو کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ مہمان ایک لسی والا بھی نیا، یہ مہمان بھی نیا، اور میں نے پوری زندگی یہاں گزاری ہے اور مجھے ہی نہیں پتا کہ یہ راز کیا۔ بہرحال کہتے کہ میں جب باہر نکلا میں دیکھ کر حیران ہوا کہ جو مہمان علامہ اقبال کے پاس آئے تھے انہوں نے ایک قدم دروازے سے باہر رکھا اور دوسرا قدم میں نے دیکھا کہ ان کا دوسرا قدم چوک چوراہے پر پڑتا ہے اور تیسرے قدم میں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کہتے میں نے علامہ اقبال کو اگر پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ یہ ماجرا معاملہ کیا ہے؟ کہتے علامہ اقبال نے کہا جاؤ اپنا کام کرو اور جا کر آرام کرو۔ کہتے میں نے کہا لگا پوری زندگی تمہاری خدمت کی ہے، اب بڑھاپے میں کہتے جاؤ اپنا کام کرو، میں کس کام کا رہ گیا، اور مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ تو کہتے علامہ اقبال نے مجھے خود فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک زندہ رہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، واقعہ نہیں، علماء نے بیان کیا اس کو اور جید علماء نے۔ وہ کہتے کہ جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے میری حیات میں کسی کو نہ بتانا، یہ جو مہمان آئے تھے یہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور فرمایا جنہوں نے لسی بنا کر دی وہ کون تھے؟ فرمایا وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میزبانی فرما رہے تھے۔ کہا حضور کیوں آئے تھے؟ فرمایا اس لیے آئے تھے خواجہ غریب نواز میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے علامہ اقبال تم نے بڑی شعر و شاعری کر لی، بڑا تم نے فلسفہ بیان کر دیا، لوگوں میں بڑا بیداری پیدا کر دی، اب ایسا کرو کہ اٹھو اور ملک پاکستان بنانے کے لیے کوشش کرو۔ کہا حضور یہ کیسے ہوگا؟ کہا جاؤ قائد اعظم سے کہو۔ کیا کہا؟ قائد اعظم سے کہو کہ مسلمانوں کی حکمرانی کریں، ان کے لیڈر بنیں، اور لیڈر بننے کے بعد کیا کریں؟ الگ پاکستان بنانے کے لیے کاوش اور کوشش کریں۔ کہتے علامہ اقبال اٹھے اور قائد اعظم یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس وقت ہندوستان کو باہر کے ملک میں تھے، آپ مایوس ہو گئے تھے۔ مایوس کیوں ہوئے پتہ ہے؟ جب وہاں پر گئے آپ نے علامہ اقبال نے کہا کہ حضور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ الگ مسلمانوں کی ریاست بنانی ہے۔ کہا کیسے بن سکتی ہے؟ کیسے بن سکتی ہے؟ کیوں؟ انگریز ہمارے مخالف ہیں، ہندو ہمارے دشمن ہیں، سکھ ہمارے دشمن ہیں، اور کہنے لگا بنیے ہمارے دشمن ہیں۔ کہا اور تو اور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جو آج پارلیمنٹ کے اندر سیٹیں لے کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی بدبختوں نے کہا تھا کس کے بارے میں؟ قائد اعظم کو کہا تھا یہ قائد اعظم نہیں کافر اعظم ہے، اور کیونکہ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح ہے تو ان بدبختوں نے کہا کہ اس کا نام محمد علی جناح ہے اور اس کی بہن کا نام فاطمہ جناح ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو بد مسلک تھے، بد مذہب تھے، انہوں نے کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو شیعہ ہے۔ اور یہ بات جب کسی نے قائد اعظم کو بتائی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ان سے کہہ دو کہ میں تو شیعہ ہوں، تم گاندھی کو اہل سنت سمجھتے ہو، جاؤ گاندھی کو ووٹ دے دو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تو دور کی بات پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی
اور آج تک ہندوستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مگر میں قربان جاؤں، اللہ نے میرے قائد اعظم محمد علی جناح کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ آپ مسکرائے، آپ نے مسکرا کر فرمایا ہمیں یہ شیعہ کہتے ہیں، جاؤ ان سے کہہ دو تم گاندھی کو اہل سنت سمجھتے ہو نا تو گاندھی کو دے دو۔ بہرحال یہ بڑی ایک کمپین چلی، بڑی تاریخ چلی۔ جب علامہ اقبال نے کہا چلو پاکستان بنانا ہے تو اس وقت قائد اعظم نے کہا یہ ناممکن ہے، اور دنیا کہتی تھی یہ دیوانے کا خواب ہے۔ کیا کہتی تھی؟ دیوانہ سمجھتے ایک پاگل بندہ، مجنو بندہ، اس کا کوئی خواب ہو تو اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ مجنو کبھی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ دیتا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے پاکستان میری پاگل بندہ، اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یعنی پاکستان بننے کی جب بات آئی تو لوگوں نے کہا یہ مجنو کا خواب ہے، دیوانے کا خواب ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال سے یہ نہیں بن سکتا، یہ ناممکن ہے، سارے ہمارے مخالف ہیں، انگریز ہمارے مخالف، ہندو ہمارے مخالف، تو یہ کیسے بنے گا؟ علامہ اقبال نے کہا یہ میں خود نہیں آیا۔ کیا کہا؟ خود نہیں آیا کہ بنے یا نہ بنے، کہنے لگے مجھے محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جاؤ قائد اعظم سے کہو، مسلمانوں سے کہو، مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنانے کی تاریخ چلائیں۔ فرمایا کوئی اور بھیجتا تو شاید بنتا یا نہ بنتا، مگر محمد مصطفیٰ نے بھیجا، یہ پاکستان بن کر رہے گا۔ کہ پاکستان ایسے بنا تھا، اور اتنی قربانیاں جب دی گئی، میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اور آج سلنسر لیول نکال کر آج لوگ پٹاخے بجا کر اور بیٹوں بیٹیوں کو لے کر باہر ننگے سر نوجوان بچیاں باہر گھوم رہی ہوتی ہیں کہ آج ہم پاکستان بنایا تھا تو انگریزوں سے آزاد ہوئے تھے، کہ آج ہم غیرت سے بھی آزاد ہو گئے، آج ہم نماز سے بھی آزاد ہو گئے، کہ آج ہم عبادت سے بھی آزاد ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی آج ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کو حاصل کر کے رہیں گے، کشمیر تو دور کی بات ہے، آج ہم خود ذہنی طور پر ان انگریزوں کے غلام بن چکے ہیں۔ اور کیا ہم نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی؟ جب اللہ نے آزادی دی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آج ان بزرگوں کو، جن لوگوں کے لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک پاکستان بنا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کے لیے سال ثواب کریں، ان کے لیے قرآن خوانیاں کریں، اور جس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی ان قربانیوں کو یاد رکھ کر اپنے بچوں کو یہ واقعات بتائیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی۔ تو جس طرح پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کی تھی، اسی طرح میں پاکستان بنانے کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ جد و جہد کرنی ہے، اور پاکستان بہت جلدی ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن نے، اللہ نے دو ٹوک واضح اٹل فیصلہ سنا دیا، وہ یہ ہے کیا کرو کہ تم عبادت کی منزل پر آ جاؤ، اطاعت کی منزل پر آ جاؤ۔ اگر تم بھوکے ہو تو اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے گا، اگر تم خوف میں مبتلا ہو تو اللہ تمہیں امن عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ایک جنگ ہو رہی تھی، نہ اس میں فتح ہو رہی تھی نہ شکست ہو رہی تھی، بڑا عرصہ گزر گیا، مسلمانوں نے آپس میں بیٹھے بات کی کہ آخر یار معاملہ کیا ہے کہ فتح نہیں ہو رہی، اتنے دن گزر گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی شریعت کی بات کو تو نہیں چھوڑ دیا؟ جب غور و فکر کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے جنگ کی وجہ سے مسواک کرنا چھوڑ دی تھی۔ کس وجہ سے؟ مسواک کرنا چھوڑ دی تھی، کہ سب نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک یہ سنت میرے نبی کی چھوڑی جا رہی ہے، وہ کیا؟ مسواک کا، سارے کے سارے مسواک کرنا شروع کرو۔ کہتے سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد کیا کیا؟ سب نے مسواک، کسی کے پاس چھوٹی مسواک، کسی کے پاس بڑی مسواک، کسی کے پاس چھوٹی سی مسواک تھی، کسی کے پاس پرانی، کسی کے نہیں، سب نے مسواکیں نکالی، اکٹھے ہو کر وضو کرنے لگے، مسواک کرنے لگ گئے سارے وضو سے پہلے۔ تو جو کافروں کا جاسوس تھا اس نے جب دیکھا کہ سارے مسلمان دانتوں کو صاف کر رہے، تیز کر رہے ہیں، اس نے جا کر اپنے لیڈروں کو، حکمرانوں کو بتایا کہ آپ مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، سارے کے سارے کیا کر رہے؟ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم گئے تو ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ کہتے اسی خوف کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی، کافروں کو اللہ نے شکست دے دی تھی۔ تو عزیزان گرامی، آج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ایک سنت پر عمل کیا تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی۔ اگر آج مسلمان واپسی عبادت کی منزل پر آ جائیں اور سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، میرے نبی کے طریقے پر چلنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، یہ پاکستان تو امن کا گوارا بن ہی جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو کشمیر کو بھی ہم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمیں
ہمیں میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ دنیا کو بدلنا تو بڑا کام ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تبدیلی اپنے اندر سے شروع کریں اور ایسے لوگوں کو پہچانیں۔ یہ جو کرایہ دار آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں شعوری طور پر بیدار ہونا ہوگا، ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یہ تو 73 سال گزر رہے ہیں، یقین کیجئے مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے یہ 73 سال کیا 73,000 سال بھی گزر جائیں، اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی، ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، تو یہ جوتے مارنے والے ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے، جوتے پڑتے رہیں گے۔ یہ کسی کی سوچ ہوگی کہ شاید ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا اس کو لے کر آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا یار سب کو آزما لیا، اب تبدیلی والے کو بھی آزما لو۔ آپ کو بتایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہندوستان سے جن لوگوں نے یہ تاریخ پڑھی ہوگی وہ بتائیں گے، ایک ٹرین چلی تھی لاہور کے لیے، مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی، جب ٹرین یہاں پر پہنچتی ہے لاہور کے اندر، تاریخ گواہ ہے کہ اس ٹرین کے اندر ایک بھی مسلمان زندہ نہیں تھا، ہندوؤں اور سکھوں نے سب کو کیا کیا تھا؟ کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ایسا ایک واقعہ نہیں۔ وہ سکھ جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار کی، جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور وہ بدبخت جو آج پاکستان کا کہہ رہا ہے میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، وہ سکھوں کے لیے کیا بنا رہا ہے؟ یہ ان کے لیے گردوارے بنا رہا ہے، جنہوں نے ہماری بچیوں کی عزتیں تار تار کی تھی، اور یہ ان کو گردوارے بنا کر دے رہا ہے، ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ وہ ہندو جنہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا، جنہوں نے ہماری مسجدوں پر حملے کیے، بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر مندر بنانے کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اور یہ بدبخت اس پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کریں؟ انہی کے لیے جو ہے مندر کی جگہ دی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو سمجھیے، یہ سارے کرائے کے لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ریاست مدینہ کا ذکر کریں، چاہے وہ مسلم لیگ کے لائیں، چاہے کوئی لبرل کے لائے۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر شعور نہیں آیا، ہمارے اندر بیداری نہیں آئے گی، یہ جوتے ہمیں پڑتے رہے ہیں، جوتے پڑتے رہنے ہیں۔ اس لیے یہ پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ منشور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول۔ منشور ریاست کیا ہوگا؟ ہم نے اس نام پر اپنے بزرگوں نے ہمارا نے اللہ سے عہد کیا تھا اور پاکستان حاصل کیا تھا۔ تو اب یہ ذہن بنا لیجئے، آپ یاد رکھیے کہ پاکستان تبھی منظر عام پر اور صف اول میں آ سکتا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جس بنیاد پر، جس عہد پر ہم نے پاکستان لیا تھا، اس کا مقصد تھا کہ یا کلمے والے کا نظام ہوگا، یعنی کیا ہوگا؟ نظام مصطفیٰ ہوگا۔ جس دن اس پاکستان کو ہم نے جس نام پر حاصل کیا، اسی نام والے کا نظام آ جائے گا، تو اللہ کی عزت کی قسم پھر دیکھنا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کیسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہر بندے کو کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، بتانا ہے۔ اب ان چیزوں سے باہر نکلے، دیکھیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں کلمے کی بنیاد پر نظام مصطفیٰ لے کر آؤں گا، اس بندے کا ساتھ دیں، اور جو کلمے سے ہٹ کر ٹکرا رہا ہے، جو اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، ان سے کہو آپ اپنے نظریہ اپنے پاس رکھو، ہمیں اگر نظریہ چاہیے، عقائد چاہیے، تو وہی چاہیے جو رب نے دیے، رب کے مصطفیٰ نے ہم کو عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العزت تمام پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اس پاکستان کو تا قیامت اسی طرح قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔